آدمی اپنے گھر میں یہ منظر دیکھتا ہے، چلنے نہیں دیتا ہے، فوراً رک جاتا، ٹینک کو دیکھتا ہے، لائنیں توڑوانا پڑے تو لائنیں توڑواتا، اطمینان کے بغیر آگے نہیں بڑھتا، یہاں کیسے بڑھ جاتا؟ مثال نمبر 2، یہ مثال نمبر 2 ایام اضحیٰ کے لیے بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی، کیونکہ رمضان چل رہا ہے اس لیے بات کرو۔ رمضان رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ کی طرف سے گناہگاروں کی نجات کا مہینہ، مگر 2 فکر آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی شب جمعہ گزری، ابھی شب قدر آئیں گی، معصومین کی دعائیں آپ پڑھیں گی، دعائیں مکارم الاخلاق پڑھیں گے، آپ دعائیں کمیل پڑھتے ہیں۔ مولا کی زبان پہ ایک دعا جو اتنا بڑا معصوم ہے کہ عقل انسانی جہاں جا کے تھک جائے اس سے بھی آگے علی کی عصمت، مگر دعائیں کمیل کا ہر فقرہ خوف خدا، رو رہے تڑپ رہے، جس نے کبھی گناہ نہ کیا نہ کر سکتا، بغیر گناہ کے وہ اتنا گھبرا رہا ہے۔ دعائیں کمیل خالی میں وہ کہوں، ورنہ تو رمضان کی ساری دعائیں پڑھ ڈالی، دعائیں ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا، دیکھیے الفاظ ایسے کہ آدمی کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ امام شب قدر کی دعا، گناہ، توبہ، مغفرت، جہنم، عذاب، دعائیں کمیل میں خاص طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ رمضان کے بعد بھی رہے گی۔ یہ ایک فکر۔ ادھر آئیے ہمارے ساتھ کے دروازے پر، خدا نہ کرے کہ ہم کبھی جائیں لیکن یہ پیغام لینے جائیے، جیسے ہر گھر سے گندگی نکالنے کے لیے گٹر لائن ہے تو ضروری۔ اب سنیے جملہ، مختار نے پکڑوا لیا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اسی اذا خانے کے اس ممبر، البتہ جب یہ ایک منزل نیچے رکھا میں نے پورا ایک مجلس میں ہمارے ساتھ کا واقعہ پڑھا تھا 45 منٹ، خلاصے کا بھی خلاصہ۔ مختار نے پکڑوایا، سگے بہنوں ہی، مختار اور ہمارے ساتھ کا رشتہ، مختار صالح ہے ہمارے ساتھ بہنوں ہی، لیکن تفصیل میں مجھے نہیں جانا، یہ جملہ اس لیے کہنا پڑا کہ جب تک یہ جملہ آپ نہیں سمجھتے اصلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مختار نے کہا ہے پسارے صاحب، میری بہن نے مجھے بتایا، گھر کی گواہی، کہ جس شام کو ابن زیاد نے تجھے کربلا کے لشکر کی قیادت سونپی، ساری رات تجھے نیند نہیں آئی اور اپنے مکان میں تو بے چینی اور بے قراری سے ٹہلا۔ یہ جملہ اسی وقت آپ سمجھ سکتے تھے جب وہ رشتہ سمجھ میں آتا۔ میری بہن نے بتایا ساری رات، صبح کو تو نے ایک فیصلہ کیا اور جا کے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ ساری رات جو بے چینی اور بے قراری تھی تو آخر اس کا اختتام کیا تھا؟ میری بہن یہ کہتی کہ نماز سے کچھ پہلے کچھ شعر تیری زبان پہ آئے اور پھر تو نے فیصلہ کر لیا، وہ سنا مجھے۔ ہمارے صاحب نے منع کیا، اب کیا کریں گے سن کر؟ کئی سال کا سنانا پڑے گا ورنہ سزا دی جائے گی۔ سنایا، پورے شعر نہیں ایک شعر سنی، کہہ رہا مجھے پتا ہے کہ قتل حسین دنیا کا سب سے بڑا گناہ، مگر یہ بھی پتا ہے کہ خدا کی رحمت ہر گناہ سے بڑی، اگر مرنے کے بعد کچھ نکلا، اول تو لوگ یہ بھی سمجھتے کہ یہ دھوکے بعد مولوی ملا کہیں ہمیں دھوکے میں ڈال کے تو نہیں جا رہے، پتا چلا مرے تو بعد میں کچھ تھا بھی نہیں، ہم ویسے ہی الو بن کے ہر اچھی چیز کو چھوڑتے رہے۔ یہ ہمارے ساتھ کا شعر سنی، اگر مرنے کے بعد کچھ نکلا تو خدا سے کہہ دوں گا خدا بندہ میں گناہگار بہت بڑا ہوں، تیری رحمت میرے گناہ سے بڑی، اپنی رحمت کو استعمال کر کے مجھے معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے کہ خدا کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے جتنا لوگ بتاتے ہیں، اس لیے معاف کر دیا جاؤں گا۔ وہاں علی جیسا معصوم آئے تطہیر جس کی طہارت کو قیامت تک کے لیے واضح کر رہی، نہ کوئی گناہ کیا ہے نہ کر سکتا، وہ خوف خدا سے تڑپ رہا ہے۔ دعائیں کمیل، صحیفہ الویہ کی دعائیں، نہج البلاغہ کے خطبات، دعائیں امام حسین در روز عرفات، سید الساجدین کی صحیفہ کاملہ، کوئی گناہ نہیں ہے، تڑپ رہے ہیں۔ اور یہاں حالت یہ کہ کائنات کا سب سے بدترین اور سیاہ ترین جرم کر کے کہہ رہا رحمت خدا بڑی ہے، میں معاف ہو جاؤں گا۔ مومن کے پاس آج کیا فکر ہے؟ ہم نے انتظار کیا، یہ صاحب ایمان ابھی منہ کھولے گا، کچھ تو کہے گا کہ بھائی مجھ سے نماز قضا ہوئی، بڑی غلطی کی، اہل بیت کا ماننے والا، میں ڈر رہا ہوں آخرت، اور اس نے کہہ دیا ارے چھوڑیے آپ لوگ، کوئی آپ کو تھوڑی قیامت پہ حساب کتاب لینے والے، اللہ رحمان و رحیم ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، معاف کر دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی حرام کھا کے آیا، اب کہتا کیا؟ ندامت ہے، توبہ ہے، افسوس ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ جی نہیں۔ وہ تو منہ کھولتے ہی اس نے کہا جو میں نے کیا صحیح کیا۔ ارے خدا، میں ماننے والا اہل بیت کا جنت میں سیٹ پکی ہے، مجالے کسی کی کہ مجھ پر عذاب لائے۔ ہم نے کہا کہ یہ ساری رات گانے سن کے آ رہا،
اب دیکھے تو صحیح زبان پہ کیا تھا. اگر ندامت آئی، استغفار آیا، پشیمانی آئی، پچھتاوا آیا، تو اب یہ پائپ لائن محبت والی صحیح سلامت. اور اگر گناہ کر کے ڈھڈائی آئی، ضدی پن آیا، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا آیا اور کچھ اور نہ آیا، تو آخر میں رحمت خدا کا ایسا ٹھپا لگا دیا کہ واجبات ساقط، حرام معاف. اب شراب پیو، زنا کرو، بے پردہ گھر سے نکلو، گانے سنو، حرام کھاؤ، بھائی کا حق مارو، والدین کی اطاعت نہ کرو.